اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں یکتا بلکہ اپنے ہم عصروں میں سرداروں کے سردار حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے۔ آپ کی ملاقات بہت سے مشائخ سے ہوئی۔ آپ نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں علم حاصل کیا۔ روایت ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن شکار کے واسطے بما لشکر کے نکلے، مگر جنگل میں ہرن کے شکار میں جب تعاقب کیا تو آپ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کو قوت گویائی بخشی اور نہایت احساس سے اس نے کہا، الہٰذا خلقت او بہٰذا امرت، کیا تمہیں اسی کام کے واسطے ہی پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟ اتنی ہی بات سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت بارگاہ الہی میں توبہ کی اور تمام امور سلطنت کو ترک کر کے صرف زہد و پرہیزگاری اختیار کر لی۔ اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحبت اختیار کر لی اور پھر تمام عمر اپنے کسب و حلال کے علاوہ اور کچھ نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں جنگل میں چلا گیا تو ایک معمر شخص نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم، تو جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر تو فوج اور سواری لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ وہ شیطان ہے۔ اس وقت تو میرے پاس چاندی کے 4 دانگ تھے جو میں نے ایک زنبیل بنا کر میں نے بطور مزدوری لیے تھے۔ میں نے اسی وقت اپنی جیب سے نکال کر پھینک دیے اور پھر یہ مضبوط ارادہ کر لیا کہ اب میں ہر میل کے خاتمے پر 400 نفل نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ میں نے اسی حال میں اس جنگل میں 4 سال کا عرصہ گزار دیا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے وقت پر برابر میرے لیے روزی پہنچاتا رہا اور اسی وقت میں حضرت خضر علیہ السلام میرے ساتھ تھے، جنہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سکھایا۔ وہ صورت سے میرا دل مخلوق کے عالم سے بالکل بے نیاز ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت مناقب ہیں اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا، ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے 2 فرشتے اترے اور مسجد کے محراب کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں، یہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پہلے نے پوچھا، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں وہی۔ پہلے نے کہا افسوس، انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقیں برداشت کی، مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا، لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا۔ دوسرے نے پوچھا، ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ پہلے فرشتے نے کہا، جب وہ بصرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدیں اور کھجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر کھجور کا ایک دانہ گرا پڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ دراصل کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا بلکہ کھجور کے ٹوکرے سے گرا تھا۔ جوں ہی وہ کھجور ان کے پیٹ میں پہنچے، ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے دروازے کے اوٹ سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیت المقدس سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدے اور پھر اس کھجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے کھجوریں خریدی تھیں، اسے کھجور واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کیا اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک کھجور کھا لی تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ اس کھجور فروش نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا، پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک کھجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ
बसरा से फिर बैतुल मक़दस रवाना हो गए और बैतुल मक़दस पहुंचकर रात के वक्त उस मस्जिद में जाकर बैठ गए। जब रात काफ़ी बीत गई तो आपने देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि हाँ, यहाँ इब्राहीम बिन अदहम मौजूद है, जो विलायत के मर्तबे से गिर गए थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल व करम के सदके फिर वही मकाम व मर्तबा अता फरमा दिया। कभी सोचा है कि हम अनजाने में और जानबूझकर लोगों का कितना हक खाते हैं और इस बात की परवाह ही नहीं करते कि रोज़े महशर उसका क्या हिसाब देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह तवील रोज़े रखते थे। वो 5 दिनों का तवील रोज़ा रखते थे। वो आदतन कम सोते, ज़्यादा जागते और हमेशा पेबंद शुदा कपड़े पहनते और नंगे पाँव चलते थे। आप हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे। हज़रत इमाम यूसुफ़ के हम सबक थे। फ़िक़ही अमूर में माहिर थे। हज़रत इमाम आज़म आपका तक़वा और परहेज़गारी के सबब उनसे बहुत प्यार करते थे और शागिर्द होने के बावजूद आपको सैयदना व सनदना कहकर बुलाते थे। इमाम आज़म के दीगर शागिर्दों ने पूछा कि उनको सैयदना कहकर क्यों मुखातिब करते हैं, तो इमाम आज़म ने फरमाया, हम दीगर कामों में मशगूल रहे और ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहे, इसलिए इनका मर्तबा ज़्यादा बुलंद है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का वाक़या मशहूर है कि एक दिन आप दरबार में थे। एक दरवेश आया और कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दरकार है, जिस पर मुसाहिबीन ने कहा कि ये बादशाह का दरबार है, सिराय नहीं। उसने हज़रत इब्राहीम को मुखातिब किया कि तुमसे पहले यहाँ बादशाह कौन था, उससे पहले कौन था, आपके बाद कौन होगा। इन सवालात ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के दिल में खशियत इलाही की शम्मा रोशन कर दी। उनका दिल इबादत की तरफ मैल हो गया। वो एक रात आराम कर रहे थे। आपको छत पर किसी शख्स के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उस चलने वाले से पूछा कि इधर घर की छत पर क्या तलाश कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मेरी गाय गुम हो गई है। उन्होंने कहा कि अहमक इंसान, छत पर गायें कैसे आ सकती हैं। तो उसने कहा कि जैसे घर की छत पर गाय नहीं चल सकती, इस तरह नरम व गर्म बिस्तर पर इबादत हो सकती न खुदा मिलता है। ये सुनते ही उन्होंने बादशाहत छोड़ दी और जंगल की तरफ रवाना हो गए। दिन रात इबादत इलाही में मशगूल हो गए। फ़िक्र आखरत में ज़िंदगी बसर के इख्तियारी फ़िक्र इख्तियार किया और फ़िक्र आखरत में ज़िंदगी बसर की। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।